بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کی ایسی رحمت ہوں جسے اللہ نے تحفے کے طور پر دنیا کے انسانوں کو بخشا ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: لم ابعث لعانا، کہ مجھے دنیا میں لعنت ملامت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، انما بعثت رحمتا، مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خود قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان ہوئی کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو جہان کے لوگوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات انسانی کے لیے کس طرح باعث رحمت تھے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، یہ آپ کی رحمت ہی کا حصہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کو آپ کے ذریعے زندگی گزارنے کا طور طریقہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ کائنات جو ظلم و ستم، قتل و غارت گری کا شکار تھی، اسے امن و امان، چین اور سکون نصیب ہوا۔ انسانوں کا کون سا طبقہ ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بارش بن کر نہ برسی؟ آپ غور کیجئے، اس سارے انسانوں کے لیے آپ کا وجود اس لحاظ سے باعث رحمت ہے کہ آپ نے دنیا کو توحید کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا درس دیا، کفر سے، شرک سے لوگوں کو بچنے کی ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی یہ برکت ہے کہ آپ کی موجودگی میں انسانوں پر سے عذاب کے ہٹا لیے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے: ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا۔ آپ موجود ہیں، لوگوں کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں اس طرح باعث رحمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو وہ نسبت حاصل ہوئی کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نسبت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے شرف سے بڑھ کر اور کون سا شرف ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تئیں کیسے رحم دل، کیسے مشفق، کیسے کرم فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وہ دعا پڑھی جو حضرت ابراہیم کی ان کی امت کے لیے ہے، جس میں یہ ارشاد ہے کہ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میرے راستے پر چلے گا وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو اے اللہ تو بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے: ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہی تو ہیں، وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو معاف کر دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ دو پیغمبروں کی دعائیں ہیں جو ان کی امت کے حق میں ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، آپ نے فرمایا: امتی امتی، اللہ میری امت پر رحم فرما۔
میری امت پر رحم فرما۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ رو پڑے، اور اتنا روئے کہ آپ کے آنسو داڑھی مبارک سے نیچے گرنے لگے۔ دیر تک آپ روتے رہے، امت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ پاک نے مجھ کو بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں راضی کر دیں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں خوش کر دیں گے۔ کوئی ایسی بات آپ کے پیش نظر نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ اللہ پاک کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا گیا، آپ آخرت میں اپنی امت کے لیے سفارشی ہوں گے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، ہر نبی کو اللہ ایک دعا عطا کرتا ہے، مستجاب دعا۔ ہر پیغمبر نے اس دعا کے سلسلے میں جلدی کی، لیکن میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے کہ آخرت میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، اپنی امت کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے آگے شفاعت کروں گا۔ دو سفارشیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں گے۔ ایک تو ساری مخلوق کے لیے، اس میں مومن کافر عامی عالم سب شامل ہیں، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے۔ مخلوق پریشان ہوگی، لوگ قیامت کی دشواریوں سے گزر رہے ہوں گے، حساب کتاب کا مرحلہ شروع نہیں ہو رہا ہوگا، سخت گرمی کی وجہ سے خلق خدا مصیبت میں ہوگی۔ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیجیے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، میں سفارش نہیں کر سکتا، اگر مجھ سے میری غلطی کے بارے میں سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تم نوح کے پاس جاؤ۔ وہ نوح کے پاس جائیں گے، ان سے گزارش کریں گے، حضرت نوح بھی معذرت کریں گے۔ ہوتے ہوتے مختلف پیغمبروں کے پاس مخلوق خدا حاضر ہوگی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ میں بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ آج اگر کوئی سفارش کرے گا تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ ساری مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ کہا جائے گا کہ آپ سفارش فرما دیں، آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں سفارش کروں گا اور یہ میرا حق ہے کہ میں سفارش کروں۔ اس کے بعد آپ عرش کے آگے سجدے میں گر جائیں گے، دیر تک سجدہ کریں گے۔ روایت میں ہے کہ حمد و ثنا کے ایسے الفاظ آپ استعمال فرمائیں گے کہ ان سے پہلے خود آپ ان کو نہیں جانتے تھے، ایسے الفاظ اور کلمات اللہ کی تعریف کے بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، محمد سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ اور دوسری سفارش آپ صرف اپنی امت کے حق میں فرمائیں گے، اہل ایمان کے حق میں فرمائیں گے۔ صحابہ سے ایک موقع پر آپ نے کہا، جانتے ہو قیامت کے دن میں کن کی سفارش کروں گا، کن لوگوں کی شفاعت کروں گا؟ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نمازی، روزے دار، تہجد گزار، ان کی آپ سفارش فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، قیامت کے دن میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی سفارش کروں گا۔ جو امت کے گرے پڑے لوگ ہیں، پریشان حال ہیں، گنہگار ہیں، قیامت کے دن میں ان کی سفارش کروں گا۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شفیق ہیں، کیسے کریم ہیں، اور آپ اس امت کے حق میں کیسے باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر امت کے ہر طبقے کے لیے، انسانیت کے ہر طبقے کے لیے آپ باعث رحمت ہیں۔ مردوں کے لیے بھی آپ باعث رحمت، عورتوں کے لیے بھی آپ باعث رحمت۔ عورتوں کا کیا عالم تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے، ان کو کس طرح باعث شرم و ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، ان کے حقوق ادا کرنے کا کوئی مزاج نہیں تھا، بیٹیوں کو منحوس تصور کیا جاتا تھا، زندہ ہوتے ہی ان کو دفنا دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، ہرگز ہرگز ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت بنا کر بھیجی جاتی ہیں، تم ان کو رحمت سمجھ کر قبول کرو۔ آپ نے یہاں تک فرمایا
کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کا اچھا نام رکھتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے، پھر نکاح کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ موجود تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، حضور نے فرمایا اس پر بھی یہ بشارت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ بیٹیوں کی پرورش کا سلسلہ جنت میں داخلے سے جڑا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بیٹیاں تھیں، آپ نے ان پر کس طرح محبت نچھاور کی، آپ نے کس طرح ان کو عزیز رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے کہ جب آپ سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو سب سے پہلے سب سے آخر میں ان سے مل کر جاتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ بیماری میں، آپ کی آخری بیماری میں جب زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو حضرت فاطمہ عیادت کے لیے حاضر ہوئی، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت عائشہ اندر تھی، انہوں نے پوچھا من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ کہا کہ دروازہ کھول دو، دستک کا انداز تو فاطمہ کا ہے، اس طرح دستک دینے کا انداز فاطمہ کا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ بیٹی سے کس درجے کی محبت ہے کہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ دروازے پر آئی ہوئی ہیں، پھر وہ اندر آئیں، آپ نے ان کو قریب کیا اور کوئی بات ان کے کان میں کہی، وہ رو پڑی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو آپ نے قریب کیا اور وہ ہنسنے لگی، کچھ کہا آپ نے اور وہ ہنس پڑی۔ بعد میں جب حضور کا وصال ہو گیا، حضرت عائشہ نے پوچھا بیٹی حضور نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا راز کی بات تھی۔ انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ والد نے مجھ کو قریب کر کے کہا کہ بیٹی اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے، مجھ کو جی بھر کر دیکھ لو، اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی، چمن کو دیکھ لے جی بھر کے بلبل، مبادا پھر بہار آئے نہ آئے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک بیٹی کے لیے کیسا نازک وقت ہے۔ کریم و شفیق باپ کہتا ہے کہ دنیا سے رخصت کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ رو پڑی۔ پھر کہتی ہیں کہ حضور نے مجھ کو تھوڑی دیر کے بعد قریب کر کے فرمایا مگر فاطمہ تجھ کو خوشخبری ہو کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے بعد تم مجھ سے آ کر ملو گی، یعنی تمہارا انتقال ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ ایک بیٹی کی اپنے باپ سے محبت کی یہ معراج ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے کی خبر سنتی ہے اور ہنس پڑتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ مجھ کو میرے والد سے ملاقات کا شرف اور عزت حاصل ہوگی۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق تھا، کیسی محبت تھی۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، یہ بیٹیاں تمہارے لیے باعث رحمت ہیں، یہ تمہارے لیے دخول جنت کا سبب ہیں، تم ان کو بوجھ نہ سمجھو، تم ان کو باعث ننگ و عار نہ تصور کرو۔ آپ تشریف رکھتے تھے، جاہلیت کا واقعہ ایک صحابی نے بیان کیا کہ میں نے جاہلیت کے دور میں اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا، بہت تفصیلی واقعہ ہے، آپ کو مختصر کر کے سناتا ہوں۔ انہوں نے دفن کرنے کی کیفیت بیان کی کہ میں نے بیٹی کو زمین میں گڑھا کھود کر جنگل میں ڈال دیا، وہ بڑی ہو چکی تھی، کچھ سمجھدار تھی۔ جب میں گڑھا کھودتا تھا اور پیروں کو مٹی لگ جاتی تھی تو وہ اپنے کپڑے سے صاف کرتی تھی اور کہتی تھی بابا آپ گڑھا کیوں کھودتے ہیں؟ پھر جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اس کو اٹھا کر اس میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا۔ وہ چیختی تھی، مجھ کو ابو ابو کہہ کر پکارتی تھی، لیکن مجھ کو رحم نہ آیا اور میں نے اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا۔ کیا یہ میری غلطی معاف کر دی جائے گی؟ حضور نے پورا واقعہ سنا، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ حالانکہ یہ جاہلیت کا واقعہ تھا، کفر کے زمانے کے گناہ اسلام ڈھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، لیکن حضرت نے صدمے کی شدت میں یہ بات کہی کہ جو ایک معصوم بچی پر رحم نہ کرے اس پر کس طرح رحم کیا جائے گا۔ آپ نے ایسا سخت جملہ ارشاد فرمایا۔ جو محبت، جو تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اس کا اظہار ہوا۔ آپ نے فرمایا جو معصوم جان پر رحم نہ کرے اس پر کس طرح رحم کیا جائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کی ذہنیت کو تبدیل کیا۔ آپ نے بتایا کہ یہ عورتیں، یہ بچیاں، یہ بیٹیاں تمہارے لیے ایسی نہیں ہے کہ تم ان کو منحوس اور معیوب تصور کرو، ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو۔ ہر حیثیت میں عورت کی عزت آپ نے بتائی۔ ماں ہے تو کہا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، بیٹی ہے تو کہا باعث رحمت ہے، بیوی ہے تو کہا کہ اس کا تم پر حق ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک
اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے ہدایت ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ آپ نے یہ معیار نہیں دیا کہ کون مسجد میں کتنی نماز پڑھتا ہے، کتنا لمبا کرتا پہنتا ہے، کتنی لمبی تسبیح پڑھتا ہے، کتنی دیر ذکر کرتا ہے۔ یہ دینداری کا معیار آپ نے نہیں بتایا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے وہ تم میں سب سے زیادہ بہترین ہے۔ تم یہ دیکھو کہ گھر میں تمہارا سلوک کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ تم کیسا معاملہ کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، حسن و حسین دونوں میں سے کوئی ایک آئے، آپ نے ان کو گود میں لے لیا، نواسے ہیں آپ کے اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بچے تھے، آپ نے گود میں لے لیا، ان کو چومنے لگے، پیار کرنے لگے۔ اقرا ابن حابس ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے حضور کو چومتا ہوا دیکھا، پیار کرتا ہوا، تو کہنے لگے حضور میرے 10 بچے ہیں لیکن آج تک میں نے کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا جیسے آپ اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کسی کے دل سے محبت نکال لے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسین حجرے سے نکلے، ذرا لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے، چلتے ہوئے لڑکھڑا کر گرنے کے قریب ہوئے، آپ نے خطبہ روک دیا، جلدی سے لپک کر گئے، ان کو گود میں لے کر آئے، صحابہ مسجد میں موجود ہیں، آپ نے جمعہ کا خطبہ روکا، ان کو گود میں لے کر آئے، منبر پر ان کو گود میں لے کر کھڑے ہوئے، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سچ کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ آپ نے یہ آیت برسر منبر تلاوت فرمائی، کیسی محبت کا سلوک آپ نے کیا۔ آپ نے بتایا کہ انسان وہ بہتر ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے محبت اور نرمی کا سلوک کرنے والا ہو۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نمازی ہوں، روزے دار ہوں، تہجد گزار ہوں، خوب تلاوت کرتا ہوں، اور گھر میں وہ اچھی طرح زندگی نہ گزارتا ہو، اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، نرمی کا سلوک اس کے اندر نہ ہو، حسن سلوک کی عادت اس کے اندر نہ ہو، تو وہ اچھا مسلمان نہیں ہے، وہ اچھا مومن نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک طبقے کے سلسلے میں نصیحت فرمائی اور ایک ایک طبقے کو آپ نے اپنی رحمت سے نوازا۔ انسانوں کو جانے دیجئے، جانداروں تک کو، جانوروں تک کو آپ نے اپنی رحمت سے مالا مال کیا۔ آپ تشریف لے گئے ایک باغ میں، انصاریوں میں سے کسی کا باغ تھا، آپ نے قدم رکھا باغ میں، ایک اونٹ موجود تھا باغیچے میں، اس نے حضور کو دیکھا تو جلدی جلدی لپک کر آیا، حضور کے قریب آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے اپنا کان اس کے قریب کیا، اس نے کچھ کہا، آپ نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ طلب فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب وہ مالک آ گیا، فرمایا اللہ سے تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس جانور نے، اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس پر بوجھ لادتے ہو، اس سے زیادہ کام لیتے ہو اور اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ جانور کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے دیکھا چیونٹیوں کا گھر ہوتا ہے، کسی نے وہ چیونٹیوں کے گھر میں آگ لگا دی تھی، جلا دیا تھا، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، فرمایا آگ سے عذاب دینا یہ صرف اللہ کا حصہ ہے، ہرگز کسی کو آگ کے ذریعے سزا نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں تم قربان تو کر رہے ہو لیکن اس کا خیال رکھو کہ جب ذبح کرو اچھی طرح ذبح کرو، کن چھری سے ذبح نہ کرو کہ جانور کو تکلیف ہو۔ ایک بکری ایک صحابی ذبح کر رہے تھے، دوسری بکری وہیں موجود تھی اس کے سامنے، آپ نے فرمایا اس طرح نہ کرو، جانور کو جانور کے سامنے ذبح کر کے کیا تم اس کو 2 مرتبہ موت دینا چاہتے ہو؟ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں تک پر آپ کی نگاہ تھی۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں سفر میں ہم لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت سے تشریف لے گئے، ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک گھونسلے میں پرندے کے بچے ہیں، انہوں نے وہ پرندے کے بچے اٹھا لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، بچوں کو ان کی ماں سے ملا دو، بچوں کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دو۔ آپ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پرندوں تک کا خیال فرمایا، آپ نے اپنی رحمت سے ان کو بھی مالا مال کیا۔
اسی لیے قرآن نے کہا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صرف انسانوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، فرمایا گیا ہم نے تمام جہان والوں کے لیے آپ کو باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں ظالموں تک کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ حنین کے موقع پر سخت تکلیف کا سامنا ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حنین کی لڑائی کے موقع پر پہل صحابہ کرام غالب آئے، اس کے بعد ایسا حملہ ہوا کہ ان کے پیر اکھڑ گئے۔ صحابہ کے دلوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ ہماری تعداد تو بہت ہے اور آج تو ہم غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا، اور قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے اس طرح تیروں کی برسات کی کہ متعدد صحابہ کرام شہید ہو گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں مدد کی اور غلبہ حاصل ہوا۔ اس موقع پر جبکہ صحابہ کرام زخمی تھے اور مارکے میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لوگوں نے حضور سے کہا اللہ کے رسول، یہ قبیلے بنو ثقیف کے لوگوں نے تیر مار مار کر ہم کو زخمی کر دیا ہے، آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیجیے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے سمجھا بس اب آپ بد دعا کر دیں گے، لیکن آپ کی زبان سے جملہ نکلا اللہم اہدی ثقیفا فانہم لا یعلمون، اللہ قبیلہ بنو ثقیف کو ہدایت عطا کر، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ قبیلہ دوس نے ظلم و ستم کیا تھا، صحابہ نے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، آپ نے فرمایا اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے اور ان کو میرے پاس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو روانہ کرتے تھے، کافروں سے مقابلے کے لیے لشکر جا رہا ہے، لیکن آپ ہدایت کرتے تھے کہ دیکھو کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، کوئی درخت ہو اس کو نہ گرانا، اسی طرح کسی قوم کی عبادت گاہ ہو، ان کا معبد ہو، اس کو منہدم نہ کرنا، ہدایات دے کر آپ روانہ فرماتے تھے۔ آپ غور کیجئے کہ دشمنوں کے سلسلے میں آپ ہدایت دے رہے ہیں کہ دشمنوں میں سے کسی بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کسی بچے کو ختم نہ کیا جائے۔ آپ سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجہ اپنی ذات کو باعث رحمت بنا کر کائنات کے لیے پیش کیا۔ بوڑھے شخص کا اکرام کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ کافر و مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ آپ پڑھیے جب مکہ فتح ہوا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ وہ نابینا تھے، اس وقت تک انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اس وقت وہ مومن ہوئے۔ حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے، آپ کی اولاد مسلمان ہوئی، اولاد کی اولاد۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابیت کا شرف رکھتی ہیں، 4 پشتیں ان کی صحابیت کا شرف رکھنے والی ہیں۔ حضرت ابو بکر کو تنہا یہ فضیلت حاصل ہے۔ ان کے والد بہت بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس موقع پر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر اپنے بوڑھے والد کو، نابینا والد کو لے کر آئے، کہا اللہ کے رسول ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے، یہ ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اب سنیے حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، بوڑھے شخص کا آپ نے کس طرح اکرام کیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر زیادہ مناسب یہ ہوتا کہ تم مجھ سے آ کر یہ کہتے کہ آپ میرے ساتھ گھر چلیے اور میرے والد کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے، یہ بوڑھے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے، مجھ سے تم کہتے میں چل کر ان کو کلمہ پڑھا دیتا، ایمان میں داخل کر لیتا۔ آپ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے یہ اکرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سارے طبقات اور انسانیت کے ہر شعبے کے سلسلے میں اپنی ذات کو باعث رحمت بنا کر پیش کیا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ آپ جہان والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جب آپ رحمت للعالمین ہیں تو آپ کی امت کو بھی کائنات کے لیے باعث رحمت بننا چاہیے۔ ہم کو آپ کو بھی غریبوں فقیروں کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے انسانوں کو انعام و اکرام سے مالا مال کریں، ہم ان کے لیے اپنی ذات کو نفع بخش بنا کر پیش کریں۔ ساری انسانیت آج تڑپ رہی ہے، ساری انسانیت آج سسک رہی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے مظالم ہو رہے ہیں،
دنیا میں کس طرح لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، دنیا میں کس طرح مختلف طبقات کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اسی ملک میں لاکھوں لاکھ ایسے لوگ ہیں جو پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو غلام بنا کر رکھا گیا، ہزاروں سال سے وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ او بی سی کے لوگ، ایس ٹی ایس سی کے لوگ، یہ جن کو دلت کہا جاتا ہے، پچھڑے سماج کے لوگ جو کہلاتے ہیں، اسی ملک میں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم نے ان طبقات کے لیے جو مظلوم ہیں، کب ہم نے انصاف کی آواز بلند کی؟ آپ غور کیجئے کہ اگر ہم باعث رحمت بننے والے پیغمبر کی امت ہیں تو ہم نے اپنی ذات کو بھی کیا باعث رحمت بنایا؟ ہمارے آس پاس ظلم ہو رہا ہے، کتنی عورتیں ہیں جو مظالم کا شکار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غربت کی وجہ سے فقر و فاقے پر مجبور ہیں۔ ہم نے ان کے لیے کون سی خدمت کا سامان فراہم کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں تو ہم مختلف طبقات کے لیے، انسانیت کے لیے کیا خدمت انجام دے رہے ہیں؟ ہر شخص کو یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو اس کے اندر انسانیت کے لیے رحمت و شفقت کا جذبہ ہو، اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہو، اس کے اندر لوگوں کو راحت پہنچانے کا جذبہ ہو۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔